वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, हमारी जिस्म में खून की कमी कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। मोर और लेस ऐसे पेशेंट शिकायत करते हैं थकावट की, जिस्म में दर्द की, जो कि वाज़ेह अलामत है बॉडी में खून ना होने की। इस कमी को पूरा कैसे किया जाता है और रेड ब्लड सेल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, इस तमाम तर चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर असद अली साहब, जो कि पीट्स के हवाले से काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम बात करते हैं एनीमिया की, तो ज़रा बताइएगा कि मर्ज एनीमिया है क्या, और जहाँ पे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन का क्या रेशियो बताया गया है? अनीमिया जो है ये एक कंडीशन है जिसमें कि जिस्म के अंदर जो खून की जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका जी। काम होता है कि तमाम हमारे ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाएं, उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। जी। अगर जिस्म में हर जगह पर सही से खून में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जाहिर है कि वो जो जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों में उसमें जो देखा जाता है कि जी जल्दी थकावट हो गई, जी। बच्चों की ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसी तरह से बड़े भी आप देखते हैं कि जो एनीमिक होते हैं उनकी थकावट जल्दी हो गई, लेथार्जी है, बॉडी में दर्द है, जी। और इस तरह के सिम्टम्स उनको देखने में आते हैं। आमतौर से जो एडल्ट मेल है उसकी जो लेवल है वो तकरीबन 13.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर के करीब उसकी वैल्यू होती है। जो एडल्ट आदमी है उसकी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ख़वातीन में तकरीबन 11.5 जो ग्राम्स पर डेसीलीटर है उससे उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों में जो रेफरेंस रेंज है वो थोड़ी कम है इससे। कम है। अच्छा प्रोफेसर, जहाँ पे आपने बताया कि 11.5 और 13 के करीब जो है मेल और फीमेल के बारे में आपने बताया, अगर इसका रेशियो कम हो जाता है किसी भी पेशेंट का, तो फिर वो क्या अलामत लेके डॉक्टर के पास सामने आते हैं? इसमें दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई क्लियर ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी ये वाला दर्द शुरू हो जाएगा और ये इस तरह जी। की चीज़ शुरू हो जाएगी। ओवरऑल आपको जनरली, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि थकावट, मैलेज, और जो है जल्दी थक जाना, चीज़ों में सही से दिल ना लगना, जी। इस तरह के नॉन स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। अगर आपको फिर देखने से कई दफ़ा चीज़ें पता लग जाती हैं, जो डॉक्टर आपको देख के, जैसे शक्ल के ऊपर थोड़ा फीकापन सा आना बिल्कुल। शुरू हो गया, सुर्खी वगैरह कम हो गई, अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो जी। फिर इसको चेक करा लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है। ख़ास तौर से बच्चों के अंदर जो है वो ये कि कुछ एजेस होती हैं जिसके अंदर ख़ास तौर से हीमोग्लोबिन कम होने का चांस होता है, जी। और उसमें हम डॉक्टर जो है वो कोशिश यही करते हैं कि रूटीन के तौर पे बच्चों में ये चेक करा लिया जाए। ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो इसकी काफ़ी कमी देखी अच्छा जाती है। प्रोफेसर सर, हम देखते हैं कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि पढ़ाई में हमारा बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, फेल होता है, स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा टॉनिक लिख कर दे दें जिससे हमारे बच्चे की खुराक अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। तो क्या वो वाज़ेह अलामत सिम्टम्स नहीं होते कि बच्चे में खून की कमी है और इससे एनीमिया है, तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए? बिल्कुल। एक वजह जो आपने जैसे आपने फरमाया अभी, जो जो अलामात की, उसकी एक वजह, एक बड़ी वजह उसमें अनीमिया की हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी वजहें हो सकती हैं। इसलिए ये कि डॉक्टर को सही से तशख़ीस करनी चाहिए कि जी। अगर ये मसला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह बेशक यही है कि उसमें खून की कमी है। जी। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो उसकी भी बिल्कुल बहुत सारी वजहें होती हैं कि जिसकी वजह से बच्चे खाना सही नहीं खा रहे होते। एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये है कि जो जंक फूड का इस्तेमाल है जी। हमारे यहाँ, वो अगर मैं जैसे किसी बड़े से, आपसे या कोई भी किसी से भी कहूँ कि यार एक पैकेट चिप्स का खा लो, या एक पैकेट बिस्किट का खा लो, या एक कोई जूस का वो पी लो, और उसके बाद आ जाओ खाना खाने, तो जी। हम भी नहीं पी खा सकते, क्योंकि जी। पेट भर जाता है। बिल्कुल। बच्चों का पेट तो हमसे भी छोटा होता है। जी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी खुराक खाए, तो उसकी एक बहुत ज़रूरी जो पहली चीज़ है करने की, वो ये कि जंक फूड से बच्चों को दूर रखा जाए। बच्चा क्योंकि छोटा होता है, ख़ुद तो कमाता नहीं है, तो जी। जो जंक फूड बच्चे को देते हैं वो हम वालिदैन ही देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि जंक फूड को घर में लाया ही ना जाए, क्योंकि वो अगर घर के अंदर आप लेकर आएँ तो फिर बच्चे को उससे छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसको लाना ना लाने का फ़ैसला हम पेरेंट्स का अपना होता है।
تو یہ کر کے کچھ اس طرح کی اور بھی ٹپس ہوتی ہیں جن کو کر کے ہم وی کین میک شور کہ ہمارے بچے کی خوراک اچھی ہے. اگر خوراک اچھی ہوگی تو بہت ممکن ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو انیمیا کی شکایت نہ ہو یا اس کا اچھا چانس کم پروفیسر، ہو. اگر ہم بات کریں انیمیا کے حوالے سے تو بچے جو ہے وہ کیا علامات لے کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، والدین کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ پھر جب ڈاکٹرس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں یہ واضح بتا دیا جاتا ہے کہ بچے میں خون کی کمی ہے. تو اگر اس خون کی کمی کو پورا نہ کیا جائے تو یہ مزید کئی بڑی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے. تو ان بیماریوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل. ایک جو اگر آپ ہم اس کی صحیح سے تشخیص اور اس کا علاج نہ کریں تو ایک اس میں جو بڑا فرق ہے وہ بچوں کی آگے انٹلیکچول جو گروتھ ہے اور ان کا فل پوٹینشیل ہے، جو ان کا جو ذہنی نشو و نما ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. بچے کے اسکول کے گریڈز کمپرومائز ہو سکتے ہیں. بچے کے سیکھنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تھوڑی بہت کمپرومائز ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تو مینٹل بات ہو گئی. پھر فزیکلی بھی یہی ہے کہ اگر ایک بچے کو اگر انیمیا کا مسئلہ ہے تو وہ کھیل کود میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوگا جس طرح کہ ایک ہیلدی بچہ ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اندر اس کی ٹائملی اس کی تشخیص کرنا اور اس کے علاج نہ کرنے کی. تو اس لیے پہلی چیز علاج کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو صحیح ٹائم پر اس کو تشخیص کیا جائے. اچھا بچے میں کیا ایسی بھی کوئی سمٹمز موجود ہوتے ہیں پروفیسر کہ زیادہ چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں تو سانس پھول رہا ہے بچے کا، ایسی بھی کیا کوئی سمٹمز سامنے آتے ہیں؟ ایسا بھی ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یار اویئرنیس ہونی چاہیے. جو صحیح تشخیص ہے اور ایگزیکٹلی مسئلہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر وزٹ سے اپنا چیک اپ کر کے پھر ہی بتا سکتا ہے. مگر یہ کہ ایک بڑی وجہ اس پہ یہ انیمیا کی بھی ہوتی ہے اور اس میں بالکل جیسے آپ نے کہا ہمارا لیور بھی کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے بچے کا اس میں، کیونکہ لیور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا. ہم بات کرتے ہیں ہارٹ کے حوالے سے، ہم بات کرتے ہیں کڈنی کے حوالے سے، تو لیور بھی اپنا جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس سے ہمارا بچے کا لیور بھی کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے؟ لیور کی انیمیا کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. پلیز میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو پورا فلی ڈیفائن کر کے بتائیے. جی پروفیسر اسد. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اگر ہم شروع سے بات کریں اس کی نا، تو جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کے اندر سے بہت سارا ہیموگلوبن یا آئرن کے سٹورز ماں کی طرف سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آئرن کے سٹورز ہیں یہ بچے کی شروع کے کچھ مہینے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور یہ بچہ اس پہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو علم ہے ہی کہ ہماری مائیں خود بھی کافی انیمک ہوتی ہیں، ان کے اپنے اندر آئرن کے سٹورز کم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے اپنے اندر آئرن کے سٹورز کم ہوں گے تو وہ جو بچے کو آئرن دے پاتی ہیں وہ بھی قدرے تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے. تو ادھر سے بچے کا سٹارٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تقریباً جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے تقریباً 8-10 مہینے کی، تو وہ جو ماں کے ذریعے جو اس کو سٹور ملے ہوتے ہیں اب یہ ختم ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے بچے کا تقریباً 10 مہینے سے لے کے 2 سال تک کی عمر کا، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں بچہ خاص ولنریبل ہوتا ہے آئرن کی کمی کے حوالے سے. اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس جو ہے وہ تو خاص یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ تمام بچوں کا 1 سال کی عمر میں ہیموگلوبن چیک کر لو. کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں جو اس کا ہیموگلوبن ہے یہ نیچے ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ جو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں وہ اکثر بڑے سٹل، بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی آنکھیں آپ کے سامنے نہیں آتے. وہ ذرا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، محدود ہوتے ہیں کہ جی بچہ بھاگ رہا ہے تو تھک رہا ہے، بچے میں وہ والی جان نہیں ہے، وہ والا ایکٹیویٹی نہیں ہے، بھوک کم ہو گئی ہے یہ کر کے. تو اس لیے کیونکہ یہ چیزیں ذرا سی سٹل ہوتی ہیں اس لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ تقریباً 1 سال کی عمر میں ہیموگلوبن ہر بچے کا چیک کر لیا جائے. اچھا پروفیسر صاحب، بچوں کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ریڈ بلڈ سیل جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری باڈی میں. تو اگر ہم بچوں کی بات کریں، بڑوں کی بات کریں، اگر اس کی کمی ہو جائے ریڈ بلڈ سیل کی تو یہ کئی بڑی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. ایسا ہی ہے جی بالکل. اگر بچوں سے ہم بات شروع کریں تو اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا
کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں کی جو نشو و نما ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اگر آپ میں انیمیا ہو تو، ٹھیک ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکول پرفارمنس بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے. جی. آپ کے اندر جو سیکھنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی تھوڑی حد تک کمپرومائز ہو سکتی جی. ہے. اسی طرح سے آپ کی جو گروتھ ہے، آپ کا وزن ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب بچوں میں کمپرومائز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بڑوں میں بھی یہی ہے کہ جی جلدی تھک جانا اور جو ہے بھوک کا نہ لگنا، ایپیٹائٹ کم ہونا، موڈ جنرلی خراب رہنا، یہ کرنا، یہ ان سب کی بھی ایک وجہ آئرن کی کمی یا خون کی کمی ہونا ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی. یہ چیز ایسی ہے کہ جو اگر آپ اس کی تشخیص کر لیں تو اب اس کی بہت اچھی دوائیاں آئی ہوئی ہیں جو کہ ہم منہ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، آئی وی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، جن کو کر کے آپ بڑی جلدی اس سے اوورکم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میں اویئرنیس تو ہو، اور یہی ہم آج بھی جو بات کر رہے ہیں. پروفیسر اسد جہاں پہ بات کر رہے تھے، کیونکہ کچھ ریسرچ کے مطابق اور ہمیں اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ جب آپ کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے تو ڈاکٹر پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو وہ پیرنٹس کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ بھی کافی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ ریزن پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کی باڈی خون نہیں بنا رہی. تو ایسا ہوتا کیوں ہے کہ آپ کی باڈی خون نہیں بناتی؟ جو تقریباً اس کی جو ہے نا، اگر ہم کہیں کہ آپ کے خون کی کمی ہے تو اس کی اگر آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو 3 وجہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی باڈی خون بنانے میں کم ہے. ٹھیک ہے. خون بنا نہیں رہی جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی خون بنا تو رہی ہے لیکن وہ خون ٹوٹ رہا ہے، وہ باڈی کے اندر سے وہ خون ٹوٹ رہا ہے. تیسرا یہ کہ جی باڈی میں کہیں سے بلڈ کا لاس ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ اس کو وہ کر کے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 بیسیکلی بڑی وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے کے اندر خون کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ بالکل یہی ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جی باڈی خون بنا نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا ریزن ہماری ڈائٹ ہوتی ہے پروفیسر سر؟ اس کی ایک جو اب اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں آئرن جو ہے وہ کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. ٹھیک ہے. کیونکہ آئرن آپ کی جسم میں کم آ رہا ہے. اب آئرن جسم میں کیوں کم آ رہا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے خوراک. ٹھیک ہے. اور وہ خوراک جو ہے وہ ہماری اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو خوراک کے لیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آسان اس کا اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ 5 فوڈ گروپس ہیں جو کہ ہمیں روز اپنی ڈائٹ میں شامل ہونے چاہیے ہمارے. ٹھیک ہے. اور وہ 5 فوڈ گروپس میں پہلا ہے گرینز کا مطلب ہے روٹی، چاول اور یہ والی چیزیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہم اس میں صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز ہے پروٹین والی چیزیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ آپ کے میٹ پروڈکٹس اور یہ دالیں اور یہ چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے فروٹس. ٹھیک ہے. کم از کم دن میں 2 سے 3 سرونگز فروٹس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فورتھ ہے ویجیٹیبلس، یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ففتھ ہے ڈیری پروڈکٹس. تو اگر ہم اپنی ڈائٹ میں بھی میک شور کہ یار ہماری یہ 5 چیزیں ہوں اور اس میں تو پھر بہت اچھا یہی ہے، بہت زیادہ چانس یہی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ سورسز میں انف آئرن اور یہ سب ملتا رہے گا کہ ہم اس میں بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، باڈی میں خون کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انیمیا کے حوالے سے. پاکستان میں خوراک کی کمی کی وجہ سے نومولود بچوں کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ریشیو کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. ہم بات کریں گے پروفیسر اسد سے. پروفیسر اسد، اگر جو ماں ہے وہ انیمیا کا شکار ہے تو کیا مور اوور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بچے میں بھی یہ مرض جو ہے یہ داخل ہو جائے یا وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ جو ماں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے جو آئرن کے ریزروز ہیں وہ ماں بچے کو دیتی ہے.
बच्चे से में मुंतकिल होते हैं माँ के ज़रिए, जो कि बच्चे के लिए, क्योंकि शुरू में बच्चे की ग्रोथ का टाइम है, उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। जी लेकिन अगर जैसे कि आपने कहा है कि माँ अगर खुद ही अनीमिक है, उसके अंदर अपने आयरन के स्टोर्स कम हैं, जी तो फिर भी वो काफ़ी हद तक तो बच्चे को देती है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली वो थोड़े कम जाते हैं वहाँ पर। जी इसलिए वो वाला जो बच्चा है उसको आगे जाके एनीमिया का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारी बॉडी में दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि नमनेस की भी शिकायत होती है कि हाथ पाँव में नमनेस आ जाना, जिससे हम कहते हैं सुन्न हो जाना। तो ये इस अलामत को आप कैसे डिफाइन करेंगे, और ये एक वाज़ेह अलामत है कि वी हैव टू गो टू द डॉक्टर? बिल्कुल, जैसे हमने बात की है कि जो आयरन डेफिशिएंसी है, इसके आपको बहुत सारे किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक जी है। लेकिन वो सारे सिम्टम्स बड़े ऐसे होते हैं कि जैसे कि थक जाना, उसमें ये नमनेस भी आ जाती है, उसमें कई लोगों को चक्कर वक्कर आना भी शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से पहले जी भूख नहीं लग रही, काम में दिल नहीं लग रहा, इस तरह की काफ़ी सारी अलामात होती हैं, ठीक है। जी ये इनकी एक बड़ी वजह अनीमिया हो सकती है और है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर वो अलामात हैं तो 100% ये अनीमिया की वजह से ही हैं, ठीक है। तो ठीक है इसका फ़ैसला करने के लिए भाई अगर आपको ये अलामात हैं तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अपना चेक करा लो हीमोग्लोबिन और ये करके जी कि कहीं आयरन की कमी की वजह से तो नहीं है, क्योंकि अगर ये उनकी वजह से है तब ये आप जब अपना आप में आयरन की कमी को पूरा करेंगे दवाइयों के ज़रिए या खुराक के ज़रिए, तो फिर ये अलामात बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जी जी नाज़रीन, हालिया बारिशों में कराची का बुरा हाल कर दिया। कराची के अवाम परेशान है, जगह जगह पानी है, कचरा है, जिससे कई वबाई अमराज फूटने का खदशा भी जाहिर किया गया है। प्रोफेसर असद, हालिया बारिशों में हमने देखा कराची का जो हाल था, और इससे पहले भी ये जो हाल है ये हम हर साल देखते हैं, और जब पानी खड़ा हो जाता है, जगह जगह कचरा होता है, तो कई वबाई अमराज जो हैं वो फैलने का खदशा भी जाहिर किया जाता है। तो जिसमें से अगर हम रिसर्च देखें तो टाइफाइड और डेंगू ये दो अहम डिजीज़ हैं जो इस मानसून स्पेल में ज़्यादा फैलती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डेंगू की अलामात क्या होती हैं, और पेशेंट क्या शिकायत लेके डॉक्टर के पास आते हैं? जी बिल्कुल, जब ये जो मानसून की वजह जब होती है तो ज़ाहिर है इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पानी जो है वो एक जगह पर बहुत सारी जगहों पर खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा हो जाता है तो वो मच्छरों का जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, और मच्छरों की जो तादाद है एकदम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जी वो मर्ज़ जो कि मच्छरों की वजह से फैलते हैं, उनमें डेंगू है, उनमें मलेरिया है, जी इनमें एकदम हम इजाफ़ा देखते हैं, ठीक है। और ये जो डेंगू के अंदर जो देखा जाता है वो ये कि बहुत तेज़ बुखार से चीज़ें शुरू होती हैं। शुरू में अंदर कोई ख़ास आपको और सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ तेज़ बुखार होता है। जी उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से और सिम्टम्स होना शुरू होते हैं, आपको जिस्म में दर्द, बॉडी एक्स, प्लेटलेट्स वगैरह कम होना शुरू हो जाते हैं, जी और ये सब कुछ होता है। जो बुखार है वो आम तौर से तकरीबन 3 से 5 दिन के करीब चलता है। ठीक है लेकिन जब बुखार टूट रहा होता है तकरीबन 3 से 5 दिन के बाद, तो उस वक़्त की जो फ़ेज़ है वो ख़ास क्रिटिकल फ़ेज़ होता है, क्योंकि जब आपका बुखार टूट रहा होता है उस वक़्त प्लेटलेट्स ख़ास तौर से नीचे जा रहे होते हैं। ठीक। और हम ये समझ रहे होते हैं कि बुखार कम हो रहा है। बिल्कुल, तो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि जी अल्लाह बुखार तो बेहतर हो रहा है ये, लेकिन जो क्रिटिकल फ़ेज़ है वो होता ही वही वाला है कि जब वो 2-3 दिन जब आपका बुखार टूट रहा होता है तो उसमें आपको ख़ास ख़्याल करना पड़ता है कि मेरे प्लेटलेट्स वग़ैरह कोई जी बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहे। उसकी अलामत एक ये होती है कि जी स्किन पे अगर आपको रैश, धब्बे और वो चीज़ें वग़ैरह नज़र आ रहे हैं, तो फिर उसमें बेहतर ये है कि बंदा प्लेटलेट्स को, जो आपका डॉक्टर हैं वो जी फिर प्लेटलेट्स को चेक करते रहेंगे, ताकि हम ये मेक श्योर कर लें कि वो एक क्रिटिकल हद से नीचे तो नहीं जा रहे। जी थोड़ा बहुत नीचे तो जाते हैं, और उसमें कोई ऐसी फ़िक्र की बात भी नहीं है, वो अपना प्लेटलेट्स वक्त अगर के साथ। हमारे नीचे जा रहे हैं प्रोफेसर सर, फिर डॉक्टर मजीद क्या मेडिकेशन हमें देते हैं? कोई दवाई के ज़रिए या ड्रिप जो है वो उसमें लाजमी लगाई जाती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि फ़लाँ फ्रूट्स के जो पत्ते हैं उसका जूस बना लें तो इससे आपको बेहतरी हो जाएगी, रेमेडीज़ घर की जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये कितना मुफीद साबित होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी होम रेमेडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं ये करके, ऐसा भी नहीं है, ठीक जी है। मगर अब उसके अंदर ये कि प्लेटलेट्स जो है ना वो डेंगू के बाद बहुत सारे लोगों में नीचे जाते हैं,
اور ان کی کوئی ایسی ضروری بھی نہیں ہوتا, کوئی ایسی دوائی بھی نہیں ہوتی جو آپ کو اسی وقت دینی ہے جس سے یہ کر کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے, ہم نے بیسیکلی پیراسیٹامول اور کیلپول یہ چیزیں دے کے آپ کے فیور اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یہ خود ہی سے پھر اوپر ہو جاتے ہیں. جو چیز پہ خاص نظر رکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک حد سے زیادہ یہ نیچے نہ چلے جائیں پلیٹلیٹس. ٹھیک ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار جو ان کا تقریباً 50 سے اگر نیچے جانا شروع ہو رہے ہیں تو ہم ڈاکٹر تھوڑا سا پھر نروس ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر اس سے اوپر ہیں تو پھر ہم یہ کہ بندہ پھر اس پہ کہتا ہے کہ یار ڈیلی چیک کرتے رہو تاکہ آپ نظر میں رکھو کہ یہ کس سپیڈ سے نیچے جا رہے ہیں, بہت زیادہ نیچے تو نہیں جا رہے. جو اس کا اندر جو سسٹم ہے وہ یہ کہ یہ نیچے جاتے ہیں لیکن پھر خود ہی آہستہ سے زیادہ تر کیسز میں یہ اوپر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر مانیٹر کرنا ہوتا ہے. جو پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگانے کی بات ہے وہ چیز بالکل ایکسٹریم کیسز کے لیے ریزروڈ ہے. اچھا, یہ بھی بتائے گا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو وامٹ کی شکایات بھی ہوتی ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بلڈ آ گیا تو یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے, ذرا اس پہ بھی بتائیے گا پروفیسر صاحب. جی بالکل. تو جیسے کہ اگر جیسے 100 لوگوں کو ڈینگی اگر ہوتا ہے تو تقریباً 95-98% کا یہ مائلڈ ڈیزیز ہی ہوتی ہے جو کہ ایک خود ہی سے اپنا ٹائم لے کے ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور خیال کرنا ہے کہ یار آپ انہی 95-98% میں ہیں جن کو یہ اپنا ٹائم لے کے ٹھیک ہو جائے گی, یا آپ ان مائنورٹی کیسز میں ہیں جس میں یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی اور جس میں یہ گڑبڑ کرے گی. ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے یہ پلیٹلیٹس وغیرہ خاص مانیٹر کیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو کہ یہ ایک حد سے نیچے تو نہیں چلے گئے. اگر پلیٹلیٹس ایک حد سے نیچے چلے جائیں, پلیٹلیٹس کا باڈی میں کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اندر کی جو بلیڈنگ وغیرہ ہے اس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ایک حد سے نیچے چلے جائیں تو پھر یہ بلیڈنگ وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کو فوری طور سے پھر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اموات کی شرح کے زیادہ نظر آتی ہے ڈینگی میں پروفیسر نہیں, صاحب؟ اگر خاص طور سے ویسے تم جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بائی فار تک بہت سارے جو ہیں یہ خود ہی اپنا ٹائم لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر آپ بدقسمتی سے اس اسمال پروپورشن میں ہیں جن کے اندر کرٹیکل ڈیزیز ہو رہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے اسپتال کے اندر ہوں تاکہ وہاں پہ آپ کی چیزیں صحیح سے مانیٹر ہو سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح ٹائم پر صحیح جگہ پر پہنچ جائیں تو بہت زیادہ ممکن یہی ہے, بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, گھر بیٹھے جو ریمیڈی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک فروٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پتا ہے تو اس کا جوس نکال کے آپ پی لیں, اور ایپل کا زیادہ تر دیکھیے ایپل تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے, فروٹ ہے, اس کے تو فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو گھر بیٹھے جو ریمیڈیز ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے پروفیسر سر؟ کہ آپ کے نظر میں, کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ گھر والوں نے صرف ہوم ریمیڈیز پہ ہی رکھا پیشنٹ کو اور اس کی جان چلی گئی؟ ایسا دیکھیے میانہ روی جو ہے نا وہ صحیح چیز ہوتی ہے ہمیشہ. ہم ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہوم ریمیڈیز کے بالکل ہی 100% خلاف ہوں ایسے کر کے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں وہی بات کہنی چاہیے کہ جس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا ہو اور جس کے پیچھے سائنٹیفک ایویڈنس ہو. ٹھیک ہے, کسی کو ڈینگی ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں اس کے پتے, پپیتے کے پتے اور یہ کر کے اور وہ کر کے میں کر رہا ہوں, وہ ہم اس کو ایز سچ کوئی برا اس طرح سے نہیں کہتے. کوئی ہم کہتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ بھائی ساتھ میں پلیٹلیٹس وغیرہ کا جب صحیح ٹائم ہے تو آپ اس کو چیک کرتے رہیں, اس کو اگنور نہ کریں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کر رہے ہیں وہ اور پلیٹلیٹس آپ کے ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, ڈاکٹر آپ کو کوئی اور مشورہ دے رہا ہے اور آپ کہیں نہیں جی میں ڈاکٹر کی نہیں سنوں گا, میں تو یہی اپنا دیسی ٹوٹکے ہی کرتا رہوں گا, تو یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کے چکر میں نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, مونسون میں پھیلنے والی بیماریوں پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مانسون کے حوالے سے. مانسون میں کئی ایسی ڈیزیز ہیں ناظرین جو پھیلتی ہیں, اور جہاں پہ ہم کووڈ سے جونج رہے ہیں وہاں پہ کئی ایسے وائرسز ہیں جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں پر بھی
حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں. پروفیسر اسد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پروفیسر صاحب, ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کا ریشیو بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس سے بچا کیسے جائے, احتیاط کیسے کی جائے؟ کیونکہ احتیاط کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر ٹی وی چینل بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس طریقے سے گھر والے جو ہیں یا پیرنٹس یا بچے اس پہ خاصا دھیان نہیں دیتے. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ احتیاط کتنی لازم ہے ہم پہ, کیونکہ ہم آلریڈی کووڈ سے جوجھ رہے ہیں جس کے ریشیو بھی اب بڑھ گئے ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ جو بارشوں کا موسم ہے نا, یہ ویسے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, لیکن اس کے اندر بیماریوں کے حوالے سے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز یہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی پروفیسر صاحب, نعمت تو ہے لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ بارش کو زحمت بنا دیتی ہے, اور پھر جب گھروں میں پانی آتا ہے تو پھر مچھر, بیماریاں اور گندگی بھی پھیل جاتی ہے. جی بالکل. اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ جب یہ بارشوں کا موسم وغیرہ آتا ہے تو یہ جو کئی سارے جو موسمی وائرسز ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی آپ دیکھیں, اگر آپ آس پاس اپنے رشتہ داروں میں, محلے میں ادھر, تو بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو جی نزلہ, زکام, کھانسی اور یہ چیزیں ہیں. یہ کووڈ بھی ہے اور دوسرے جو وائرسز ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ضروری یہ ہے کہ ہمیں اب کووڈ سے سبق سیکھنا چاہیے, اور کچھ جو بیسک میجرز ہیں ان جراثیموں کی ٹرانسمیشن کو روکنے کے, وہ ہمیں اختیار کرنے ہی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ سیدھی سی باتیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ یار اگر کسی کو نزلہ, زکام, کھانسی ہے تو وہ بندہ ماسک پہنے, چاہے اس کو کووڈ ہے چاہے اس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نزلہ, زکام, کھانسی اگر آپ کو ہے تو آپ ماسک پہنیں تاکہ آپ دوسروں کو نہ لگائیں. ٹھیک ہے, اگر ہو سکے اور آپ کر سکتے ہیں, آپ کو پیک سمٹمز ہیں نزلہ, زکام, کھانسی کے, تو بہتر ہے کہ آپ بھری محفلوں میں نہ جائیں. ان 2-4 دنوں کے لیے احتیاط کر لیں. یہ جو وائرسز ہیں, یہ چاہے کووڈ ہوں چاہے دوسرے وائرسز ہوں, یہ اکثر ہاتھوں کے ذریعے پھیلتے ہیں. تو اگر کسی کو نزلہ, زکام, کھانسی ہے تو بھائی وہ دوسروں سے ہاتھ ملانے وغیرہ میں, ان کو گلے لگنے میں اوائڈ کرے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اب اپنے کلچر کا حصہ بنانا ہی چاہیے, کیونکہ ورنہ یہ جو مانسون اور بارشوں کا موسم ہے, ان میں یہ جو نزلہ, زکام, کھانسی والی بیماریاں ہیں یہ ایک دم بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں. دوسری چیزیں جو بہت پھیلتی ہیں وہ یہ کہ کیونکہ پانی جمع ہوتا ہے, اس سے اور مکھیاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ڈائریا, وامٹنگ اور یہ والے مسئلے مسائل بھی کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھائی کھانے پینے کی چیزوں میں خاص احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے نا, تو یعنی کہ وہ چیزیں صرف جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں, جن کے اوپر مکھیاں ہیں, جو بہت دیر سے بنی ہوئی تھیں, ان کو اوائڈ کیا جائے. اچھا پروفیسر اسد, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیوریج کے ناقص انتظامات دیکھنے میں آئے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں تک پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے, جس میں کچرا بھی ہوتا ہے, غلاظت بھی ہوتی ہے, اور پھر کئی ایسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے. اچھا, ڈینگی اس میں سے سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں WHO کی, تو WHO نے بھی واضح بتا دیا ہے کہ ڈینگی کی جو ریشیو ہے وہ پاکستان میں بڑھ, اور خاص کر کے کراچی میں جو ہے اس کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی احتیاط کتنی لازم ہے, بالکل, اور احتیاط کی کیسے جائے یہ بھی بتائیے گا. جو اس کے اندر دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی جو چیز اس کی جو روٹ کوز, ظاہر ہے کہ جو ڈینگی کی ویکسین ہے وہ تو ابھی اویلیبل نہیں ہے, کم از کم پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نا, جو دنیا میں ہے بھی وہ بھی کوئی اتنی ایفیشینٹ ویکسین نہیں ہے. تو ہمیں جو ڈینگی سے بچنے کا جو سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم مچھروں سے اپنا ایکسپوجر کو کم کریں, کیونکہ یہ جو لگتا ہے یہ آپ کو مچھر کے کاٹنے سے ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اچھا جو ڈینگی کا جو مچھر ہے نا, اس کے اندر ڈینگی کا یہ خاص مچھر ہوتا ہے جو کہ اڑنے میں کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈینگی ہو رہا ہے نا, تو اس کا بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ جس مچھر نے آپ کو ڈینگی لگایا ہے وہ مچھر آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں ہی پیدا ہوا تھا, کیونکہ وہ اتنا دور اڑ کے جاتا نہیں ہے. یہ والا. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں, اپنے دفتروں میں, جہاں اپنے اسکولوں میں مچھروں کی افزائش کی جو جگہیں ہیں ان کو ختم کریں. یعنی کہ کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑیں جہاں پہ پانی کھڑا رہے اور کئی دن تک. اچھا, اگر صاف پانی ہے, کھڑا ہے, تو وہاں پر بھی ڈینگی مچھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, اور اگر وہ کا مطلب ہے کہ دنوں کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ کوئی پاٹ ہے, اس میں پانی پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا بھی پڑا ہوا ہے. ٹائر ہیں پرانے, وہ کہیں پڑے ہیں, اب ٹائروں کے اندر پانی جا کے پڑا ہوا ہے, اس کے اندر وہ مچھروں کی افزائش کی بہت ساری اچھی جگہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ اگر ہم اپنے
अपने जो हमारा एरिया है, घर का एरिया, दफ्तर का एरिया, स्कूल का एरिया, वहाँ पर ये जो पानी की जो जगहें हैं इनको अगर तल्फ करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ठीक है। इसका मच्छर बहुत मुमकिन है ज़्यादातर केसेस में वो मच्छर आपके घर में ही पैदा अच्छा हुआ होता है। प्रोफेसर असद, पर ये भी कहा जाता है कि मगरिब से पहले जो है वो हम अपनी खिड़कियां बंद कर लें, इस तरह से भी कहा जाता है, तो इस बात की ज़रा तस्दीक कर दें। ऐसा ही है। उसूलन तो कहते हैं कि जो डेंगू का मच्छर है ये डे बाइटिंग मॉस्कीटो है ये करके, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं। बेहतर यही है कि यार आप घर के अंदर जालियां वगैरह अच्छी से लगा कर रखें। अगर किसी के घर में जालियां हमारी जैसे टूट टाट जाती हैं, जी अगर टूटी हैं तो उनको बारिश के मौसम से पहले सही से रिपेयर कर लिया जाए ताकि ये ना हो। मच्छरों का कॉइल ज़रूर इस्तेमाल करके रखें जी, और मेक श्योर करें कि आपको और आपके बच्चों को कि जो है आपने लोशन का भी इस्तेमाल किया, लोशन मॉइस्चर का का। इस्तेमाल कर लें, कॉइल का इस्तेमाल कर लें, बिजली वाला जो कॉइल है उसका इस्तेमाल कर लें। बेसिकली आपने अगर डेंगू से बचना है, मलेरिया से बचना है, तो जो जो चीज़ आपके हाथ में है वो ये कि आप अपना मच्छर से एक्सपोजर कम से बिल्कुल। कम कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज हमने 2 अहम मौज़ूआत पे बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।